حضرت وانا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ یہ عاجز سفر میں تھا یو پی میں ایک مقام ہے رامپور ریاست نواب اس کو کہا جاتا ہے دہلی سے رامپور سفر میں ٹرین میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہیں اس وقت 20-22 ساتھی ہم تھے اور ساتھ میں کچھ غیر مسلم تھے جن کا ٹکٹ بنا ہوا تھا سفر کرتے کرتے جب کچھ بے تکلفی ہوئی تو ایک اللہ کا بندہ ہمارے قریب آیا وہ نان مسلم تھا مسلمان نہیں اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو کہا کہ وہ جو چیزیں وہ باتیں ہم سنتے ہیں کہ انتم رشی امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایشور کے اس دھرتی پر اسلام کا بول بالا ہوگا بولو سبحان اللہ سب بولو محبت کے ساتھ آمین وہ نان مسلم پوچھنے لگا کہ وہ وقت کب آئے گا کہ روئے زمین پر ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا اسلام کی حکمرانی ہوگی اس کے سوال سے کچھ اندازہ لگا کہ یہ آدمی بالکل عام سا انسان تو نہیں ہے تو عاجز نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی آپ بڑے گیانی معلوم ہوتے ہیں آپ ہی بتائیے اس کا جواب کیا ہے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں معمولی لوگ ہیں آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے تو اس ہندو شخص نے جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں نان مسلم اس نے بتایا کہ دیکھیے جس وقت مسلمان اپنے آپ کو مکمل سلینڈر کرے گا اسلام کے سامنے تب اس ایشور کے زمین پہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا اللہ اکبر یہ اس کا جواب ہے اب اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کہ ہم کتنے سلنڈر ہو چکے ہیں اور کتنا باقی ہے.
جی وقت بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، اور بہت دنوں کے بعد اتنا پیارا سما ملا ہے۔ چھن گئی تھی یہ دولت ہم سے، میرے روٹھے ہوئے رب نے ہم سے یہ دولت چھین لی تھی کہ ناقدر ہو گئے ہیں مسلمان، ان کو اجتماعی عبادات کی قدر نہیں رہی۔ چھین لو ان سے عبادات تاکہ کچھ تو قدر پیدا ہو جائے، لیکن دکھ ہے کہ آج بھی قدردانی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر ذرہ برابر قدر ہوتی تو ہمیں آگے بلانا نہیں پڑتا۔ خدا کی قسم، ہم تو پروانہ وار آتے ہیں، پروانہ وار آتے ہیں، اور ایسے لگ لگ کے بیٹھتے ہیں کہ منظر دیکھنے لائق ہو جاتا۔ کیوں؟ ہم 8 مہینے کے ترسے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اجتماعی عبادات ہم سے اٹھا ہی لی تھی، آج اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ جو مزاج ہے ہمارا، شاید میں بہت تشریح نہیں کر پاؤں گا اس نازک وقت میں، وہ جو غیر مسلم نے انگلی دکھائی تھی کہ جو اندر بگڑا ہوا ہے میں کیوں سنوں، اس کی کیوں مانوں، اس کی کیا اوقات، مجھے بلائیں، میں حضرت داغ ہوں، بیٹھ گیا ہوں، میں آگے کھسکوں، یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ ایک 2 ٹکے کے مولوی کے کہنے پر میں حاجی، نمازی، مالدار، فلاں 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 اور فلاں میں آ گیا ہوں، یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر سلنڈر کا مزاج نہیں ہے۔ کروڑوں سال بیت جائیں گے، انقلاب نہیں آئے گا۔ لکھ لو، لکھ لو اس بات کو، کروڑوں سال بیت جائیں گے، انقلاب نہیں آئے گا۔ رہی صحیح دولت بھی اللہ ہم سے کہیں چھین نہ لے۔ ہر آدمی پڑھاری بنا ہوا ہے، ہر آدمی چودھری اور پادری بنا ہوا ہے، ہر انسان نواب بنا ہوا ہے، ہر عورت اپنی جگہ حاکم بنی ہوئی ہے۔ میری چلے، میری سنیں، میں کسی کا سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ کو میری سننی پڑے گی۔ اسی مزاج کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا ہر جگہ یہی مزاج ہے، میری سنی جائے، میں کسی کا سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مر جاؤں گا ہٹ درمی میں، لیکن اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کروں گا۔ کیا کہا اس نے؟ جب انسان اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دے، کس کے سامنے؟ بولو، ارے بولو، جو سمجھ میں آتا وہ بولو، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اسلام کے سامنے، شریعت کے سامنے، قرآن کے سامنے۔ نہیں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جیسا بولیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جینا ہی کتنے دن ہے، دیکھتے دیکھتے سینکڑوں نکل گئے، ہم کو بھی جانا ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ آج دعا کریں سب مل کر کے، اللہ ہم سب کو انسان بنائے، اللہ ماننے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ اور آج ایک فیصلہ لینا ہے کہ اللہ کو 2 رنگی پسند نہیں ہے۔ جی 2 رنگی اللہ کو پسند بالکل نہیں ہے۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ یا موم ہو جا۔ 2 رنگی اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ شتر مرغ کی طرح، جی شتر مرغ سنا ہے آپ نے نام؟ شاہ مرغ، وہ کم وقت کا مزاج ایسا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا نا شتر اور مرغ۔ شتر اونٹ کو بولتے ہیں اور مرغ پرندے کو کہتے ہیں۔ وہ جانور بھی اور پرندہ بھی وہ ایک وقت ہے۔ تو اس نے ہم مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ اس کو جب دہی پھل کا حاجی کہتا ہے کہ تم شتر ہو نا، اونٹ، لو ہمارا وزن پیٹھ پر رکھو اور ہمارے گھر تک پہنچاؤ، کہتا نا میں شتر نہیں ہوں، میں مرغ ہوں، میرا کام اڑنا ہے، ڈھونا نہیں ہے، سامان ڈھونا میرا کام نہیں، میرا کام اڑنا ہے۔ پھر اس کو جب کہا جاتا چھوڑو اللہ کی اس زمین کو، اڑو، مرغ ہو نا، اڑو آسمانوں میں، زمین چھوڑو، کہتا نہیں میں شتر بھی تو ہوں۔ جی ادھر بوجھ گرے تو ادھر، اور ادھر بوجھ گرے تو ادھر۔
یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فیصلہ مسلمانوں ہم کو کرنا ہے، ایک رنگ ہونا ہے، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ تھوڑا سا جائزہ لے لیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں بہت عزت شرافت کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ اپنے اپنے دل سے پوچھیں، گردن جھکا لیں اور اپنے دل سے پوچھیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بہانے ہیں ہمارے اندر۔ آج کے مجلس جو ہے اصل سالکین کے عنوان پہ ہے، اور اس میں اکثر سالکین ہیں، مریدین ہیں، اور کچھ مہمان ہیں، محبین ہیں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، نماز جی پڑھنا چاہتا تھا لیکن ذکر کرتے ہو فرصت نہیں ملتی، 3 تسبیحات ہوتی ہیں جی وقت نہیں ملتا، صرف بہانے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک بار میں یہ حجت بھی پوری کر دیتا ہوں، جتنے یہ بہانے کرنے والے نا، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا آسمانوں میں کہ سارے چیزوں کو بند کرا دو، دیکھیں گے یہ انسان کتنا نکمہ ہے یا واقعیتاً اتنا بیزی ہے کہ اس کے پاس میرا نام لینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد بند کرا دی، مدارس، مکاتب، کاروبار، کارخانے، یہاں تک کہ دواخانے بھی اکثر بند۔ اب کیا باقی رہا؟ ارے بولو نا، اب کیا باقی رہا؟ اب 24 گھنٹے انسان فارغ ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ میں حجت پوری کروں گا، قیامت کے دن نہیں سنوں گا کہ کوئی یہ کہہ دے میں جنگل والا تھا اور کارخانے والا تھا، دکان مکان والا تھا، بزی بزنس مین تھا، مجھے فرصت ہی نہیں ملی اللہ تیرا نام لینے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ میں حجت پوری کر کے رہوں گا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو بند کرا دیا کہ اب بیٹھے رہو اور 24 گھنٹے صرف ایک کام۔ کیا؟ زور سے بولو نا جی، نہیں بولتے، بولو نا، جس کو بولے آتا وہ بولو، جو مکے ہیں وہ مت بولو۔ کیا کام ہے؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ اور اللہ اللہ، بس۔ لیکن اس میں ہم نے کیا کیا؟ بیوی سے جھگڑے، بہو نے کیا کیا لاک ڈاؤن میں؟ ساس سے دشمنی، 24 گھنٹے گھر میں لگے جانا ہی نہیں ہے تو اور کیا کام ہے؟ لڑتے رہے، لڑتے، اتنی شکایتیں گھروں کے جھگڑوں کی آئی، اللہ، شوہر کی شکایتیں آ رہی ہیں، ظلم کر رہا ہے، بچے کہہ رہے ہیں میرا باپ ظالم ہو گیا ہے، آئے دن پیٹ رہا ہے، باپ کہہ رہے بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ جتنا وقت اللہ نے دیا تھا ان سب کو ہم نے گناہوں میں، غفلت میں اور جھگڑوں میں نکال دیا۔ کتنے ہیں جو الحمدللہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمیں دعا کی توفیق نہیں ہوتی تھی، لاک ڈاؤن کے 6 مہینوں میں الحمدللہ روز 2 گھنٹے ہم اللہ کے سامنے روتے تھے، صرف 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے رونے والے، بتاؤ۔ پہلے 3 تسبیحات نہیں ہوتی تھی، لاک ڈاؤن کی برکت سے 3 تسبیحات ہونے لگی ہیں، بتائیے کتنے لوگ ہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نکمے ہو گئے ہیں، ہم دکھلاوے کے ہو گئے ہیں، زبان پہ اللہ ہے، دل اللہ سے غافل ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دل اجڑ گئے، قبرستان بن گئے۔ آج ہم سب کو عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے جسم کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ کھلا رہا ہے، اتنے سخت حالات کے باوجود بھی 2 وقت روٹی اللہ دے رہا ہے، پھر بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہم سے زیادہ اللہ کے نظر میں گرا ہوا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ کھیت کا مالک کتے کو باسی ٹکڑے ڈالتا ہے اور صرف 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ڈالتا ہے، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ باسی روٹی کے ٹکڑے کھا کر وہ کتا کبھی مالک کو گھراتا، کبھی مالک کو آنکھیں دکھاتا، جی نہیں، اور کبھی نہیں، کہیں نہیں ایسا ملے گا کہ وہ کتا، جانور جس کو ہم گالی کے لیے استعمال کرتے ہیں،
اس نے مالک کے باسی ٹکڑے کھائے ہو اور مالک کو کبھی بھوکا ہو، لیکن وہ انسانوں اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، جس مالک کے ٹکڑے 2500 سال سے ہم کھا رہے ہیں، جو اللہ 50 سال سے تازی روٹی کھلا رہا ہے، جو اللہ برسہ برس سے گرم گرم کھانے کھلا رہا ہے اور نرم نرم بستروں پہ سلا رہا ہے رات اور دن، یہ انسان اسی کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور مجرم کیا ہوگا انسان؟ اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے ہمارا؟ ذرا اپنے دل کو دیکھیں، ٹٹولیں اپنے زندگی کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی بنائی ہوئی فضا ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی فضا کو گناہوں سے بھر رہے ہیں۔ جھانکیں اپنے دل میں، میرے الفاظ سنیں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں۔ ہر سننے والا، اللہ نے آنکھوں میں نور دیا ہے، ان آنکھوں سے ہم نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، پڑوس کی عورتوں کو گھور رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھوں میں نور پیدا کیا، اس کا شکریہ تو ادا نہیں ہوتا، ان آنکھوں سے ہم بدنگاہی کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، اور ہر قدم پر حرام گناہ ان آنکھوں سے ہمارے ہو رہا ہے۔ اللہ نے کانوں میں سننے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ اگر نہ دے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو سننے والا نہیں بنا سکتا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں اس کو سننے کی طاقت دے سکتی، اللہ نے دی ہے۔ لیکن اس کا شکریہ کیا ادا کیا؟ اس سے ہم ناچنے والی رقاصاؤں اور ننگی عورتوں کی گانے سن رہے ہیں، اس کان سے ہم میوزک سن کر کے کانوں کو گندا کر رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں ہم ان کانوں سے، غیبتیں اور چغلیاں سن رہے ہیں ہم اس کانوں سے۔ اللہ عطا کر رہا ہے اور ہماری زندگی گناہوں کی طرف نکلی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہوت کا مادہ رکھا ہے ہمارے اندر تاکہ ہم بیوی کا حق ادا کر سکیں، ہم بیوی کو اس کا حق دے سکیں، جائز جگہوں پر استعمال کر سکیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ کی جو شہوت کے اندر ہمارے جسم میں اللہ نے رکھی ہے، خدا کی قسم اگر یہ سنہری طاقت اللہ نہ دیتے کوئی ایک انسان شادی کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ جب اس کے سامنے شادی کا تذکرہ ہوتا وہ دوڑ کے شہر کے باہر نکلتا، بھاگ جاتا انسانوں سے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن اللہ نے خوبصورت سماج بنانے کے لیے ایک طاقت دی ہے، شہوانی طاقت جس کو کہتے ہیں۔ لیکن میرے نوجوان اپنے دل سے پوچھ تو لے، ہم نے اس نعمت کو کتنی حرام جگہ استعمال کیا ہے اور کتنی حلال جگہ استعمال کی، کتنا گناہوں میں استعمال کیا ہے اور کتنی عبادتوں میں استعمال کیا، کتنی چیزیں بیان کی جائے او نوجوان۔ اللہ اکبر، توفیق مانگے ذرا اللہ سے آج کہ اللہ کم از کم اتنی غیرت تو ہمیں دے دے جتنی تو نے کتے کو عطا فرمائی۔ ساری زندگی ایک ایک نعمت تیری ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ، اور پھر تجھی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں اللہ، تجھے ناراض بھی کرتے ہیں اللہ، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ کیا جب دوزخ بار بار دہکائی جائے گی، تصور کریں ذرا جہنم کا، جب جہنم بار بار دہکائی جائے گی اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ میں کیا اعمال لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کانٹے پھوٹنے چاہیے جسم تصور سے، جہنم ادھر جنت ہے، اور اس وقت ایک ایک چیز گواہی دے گی، زبان بولے گی کتنوں کے خلاف بکواس کیا تھا، آنکھیں بولے گی کتنوں کی عزتیں اتاری تھی، پیر بولیں گے کتنے حرام کاموں کی طرف چل کے گیا، ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ میں کیا اعمال لے کے آیا ہوں۔ سنو نوجوانوں، سنو نوجوانوں، سنو، یہ فقیر کے دل کی صدا
او نوجوانوں سنو اس فقیر کے دل کی صدا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں جہنم کو اللہ تعالیٰ کا غضب اور انسان کے اعمال بھڑکاتے ہیں۔ بہت سنہرا نقطہ ہے، یاد رکھو۔ جہنم اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ جہنم بھڑکائی جاتی ہے، دہکائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے۔ کس سے؟ میری جہنم میرے ہی گناہوں کی وجہ سے سلگائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو بہادر ہے جتنی بڑی آگ کا مقابلہ کر سکتا ہے پھر وہ اتنے گناہ کر لے۔ وہ آگ جو بھڑکے گی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، کالے کرتوت کی وجہ سے، غیبتوں اور چغلیوں کی وجہ سے، وہ آگ اللہ کے غضب اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اب کتنی بھڑکانا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ارے بولو نا۔ بجھانا اور جہنم کو سلگانا ہمارے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو، بولو زور سے، ذرا زور سے۔ یہ نئے لوگ آئے ہیں، کچھ نہیں ہے تو زور سے بولو نہیں ہے تو زور سے بولو ہے، اور بولو نا نہیں ہے تو دعا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو دعا، اور اتنے دنوں کے بعد اللہ نے موقع دیا تو پھر توبہ کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں، توبہ کر کے جانا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جہنم ہماری مزید نہ بھڑکے تو کیا کرنا ہے؟ ایک ایک گناہ کو کم کرنا ہے۔ جیسے گناہ معاف، جہنم کی آگ میں کمی، پھر ایک گناہ معاف اور کمی، گناہ سارے نکل جائیں گے۔ جہنم کی آگ جتنی ہمارے نام پر سلگائی گئی تھی سب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح مومن بندے کے نیک اعمال کی وجہ سے، عبادتوں تلاوتوں کی وجہ سے جہنم سجائی جاتی ہے، سبحان اللہ، سنواری جاتی ہے۔ جہنم میں درخت لگائے جاتے ہیں اور محل بنائے جاتے ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے جہنم سنورتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم سلگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنا کرنا ہے اور کہاں تک کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے، فیصلہ ہم ہی کو لینا ہے۔ تو آج دونوں فیصلے ہم کریں گے کہ جہنم کو بجھائیں گے اور جہنم کو سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حالات مشکل ہو چاہے جتنے مشکل ہو، طے کرو کہ اب اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ بولو سب، بولو اللہ کے بندو، بولو بولو اللہ کے بندو، کچھ نہیں جائے گا انشاءاللہ، بولنے میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے بھی حالات آ جائیں اللہ کے غصے کو مول نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ، وہ شخص بہت ظلم کر رہا ہے، اس سے کہنا کہ توبہ کرو، اللہ کو ڈرو۔ کون؟ مسلمہ کذاب، بڑا ظالم تھا، بہت ظالم بادشاہ۔ حضرت حبیب کو اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ اس سے کہنا کہ اللہ سے ڈرو، توبہ کر لو، بہت ظلم ہو گیا۔ اب جب یہ گئے دعوت دینے کے لیے تو اس نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ کیا کہنے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کو کہنے آیا ہوں کہ ظلم سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ کہنے لگا نہیں، اننی رسول اللہ، میں خود اللہ کا رسول ہوں۔ بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تو گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ پھر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا کہ مجھے رسول مانو۔ اب دیکھو کتنے کٹھن حالات ہیں، مجھے رسول مانو کہ نہیں، اللہ کے رسول کو میں رسول مانتا ہوں۔ ظالم نے حکم دے دیا کہ حبیب کا ایک ہاتھ جسم سے الگ کر دو، سیدھا ہاتھ کاٹا گیا۔ کہا کہ اب مجھے رسول مانو، کہا کہ نہیں،
میں تجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، میں تو دعوت لے کے آیا ہوں، تو اپنے ظلم سے باز آ، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کر۔ حکم دیا کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، کہ اب تو مان کہ میں رسول ہوں۔ استغفر اللہ، نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ حبیب کا ایک پیر بھی کاٹ دو، جسم سے ایک پیر نکال دیا گیا کہ اب موقع ہے، اب تو مان میں رسول ہوں اللہ کا۔ کہنے لگے نہیں، جب تک جان میں جان ہے میں ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے میرے اللہ ناراض ہو جائے۔ حالات کا رونا نہیں رونا ہے جوانوں، حالات کا رونا نہیں رونا ہے۔ کہہ لگے کہ دوسرا پیر بھی کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پیر بھی کٹ گئے، کہ اب تو کہو۔ کہہ لگے نہیں، اس کی زبان کھینچ کے نکال دو حلق سے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو کھینچ کے کاٹ دیا گیا، اور پھر کہا جاتا ہے اب مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگے اپنے سر کو ہلا کے کہ زبان نہیں ہے منہ میں تو کیا ہوا، جسم میں جان تو باقی ہے۔ نہیں، میں تجھے قطعاً کبھی کسی کنڈیشن میں اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اتنے کٹھن حالات ہم پہ آئے؟ وہ ماؤں جو بہانہ کرتی ہے اللہ کو یاد کرنے میں، اور بہنوں جو بہانہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے میں۔ پھر اس ظالم گرو گھنٹال نے حکم دیا حضرت حبیب کے جسم سے گوشت اتارنا شروع کر دو، جیسے ایک غصائی جانور کے جسم سے گوشت اتارتا ہے، اور کہا گیا کہ کہو مانو مجھے محمد رسول اللہ کا۔ ہاتھ بھی دے دیے، پیر دے دیے، زبان دے دیے، جسم کا گوشت دے دیے، لیکن اللہ کے ناراضگی کا جملہ اپنے زبان سے نہیں نکالا۔ ذرا محاسبہ کرو، ہماری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ سسک کے جان دینا آسان تھا، لیکن اللہ کو کسی حال میں ناراض نہیں کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ حادثہ ہوا تو سوچو کہ اس بیٹے کی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اس کو کہا جائے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ہاتھ نکال دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، جسم سے گوشت چھیل کر نکالا گیا۔ اب اس کے ماں کے دل پر کیا بیتے گی جب باپ وہ اپنے بیٹے کی کہانی سنے گی۔ سنو او پسے پردہ بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، اگر آپ کے کانوں تک آواز آتی ہو اور آپ سنجیدہ بیٹھ کے سن رہی ہو، سنو ماں کیسی ہوا کرتی تھی جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اس ماں کو کہا گیا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا گیا۔ اس ماں نے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں نے اسی دن کے لیے اپنے سینے سے اس کو دودھ پلایا تھا کہ مر جائے لیکن خدا کی ناراضگی مول نہ لے۔ اللہ اکبر، اللہ، کہاں ہیں ایسی مائیں؟ کہاں تلاش کریں گے ہم ایسی ماؤں کو؟ او ماؤں کہاں ہے؟ آپ ہی بتائیں، ہم ایسی ماں کہاں سے تلاش کر کے لائیں جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا تھا؟ اے ماؤں تم ہی تو تھی کبھی اورنگزیب عالمگیر کو پیدا کرنے والی۔ اے بہنوں تم ہی تو تھی جس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا تھا۔ اے ماؤں تم ہی تو تھی جنہوں نے حضرت بلال اور حضرت خباب اور خبیب کو جنم دیا تھا۔ آج وہ مائیں کہاں ہیں؟ توبہ کر دو ماؤں، تم بھی اپنی ذمہ داری کو یاد کرو۔ تو ایک بات علم میں آ گئی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم سلگائی جاتی ہے، تو جتنے گناہ ہیں آج ہم ان سب سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔
اب گناہ بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ گاؤں ہے الحمدللہ جہاں 3-4 مہینے صرف گناہوں پر بات ہوئی ہے مرکز میں الحمدللہ۔ سننے والوں نے سنا ہوگا، جن کو یاد ہوگا تو ان کو یاد ہوگا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تو آج ہمارے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم سب مل کر آج جہنم سے پناہ مانگیں گے انشاءاللہ، مانگیں گے اور جنت کی طلب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کیا کرے گا۔ یہ معصوم باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے رسول نے صاف صاف بتا دی ہے۔ زندگی کیا ہے تو کیا ہونے والا ہے، جی زندگی کیا ہے تو کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ معصوم جملے اب بھول جائے اور ہم توبہ کی طرف قدم بڑھائیں، جہنم کے انگاروں کو بجھائیں، اپنے حق میں جہنم کو گلے گلزار بنائیں اور جنت کے باغیچے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہاں بات کا دوسرا پہلو مختصر رکھ کر بات ختم کرتے ہیں۔ اکثر ہمارا نفس اور شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، جنت میں تو اللہ کے ولی جاتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو بولتے نہیں بولتے، ہر آدمی ہم تو گنہگار ہیں، مولانا آپ دعا کریں، ہمارا کیا ہے، جنت تو نیک لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے نفس نے ہم کو بہت دھوکے دیے ہیں، جنت ہم سب کے لیے ہے، بولو کس کے لیے ہے، جنت ہم سب کے لیے ہے بھائی، ہمارا سودا ہی اس کے بدلے میں ہوا ہے، ہم سب جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کس کس کو جانا ہے ذرا ہاتھ اوپر، جس کا دل بولتا، زبردستی نہیں، جزاک اللہ، ہاتھ نیچے کیجیے، ہے نا ارادہ جنت میں جانے کا۔ اب میں آپ کو تھوڑی دیر میں، جتنا وقت مجھے دیا گیا مجھے پتا بھی ہے اور گھڑی بھی میرے ہاتھ میں، تھوڑی گرمی برداشت کر لے تاکہ جہنم کی گرمی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ، جنت میں جانا کتنا آسان ہے، اس کا تذکرہ بھی، جہنم کا تذکرہ ہو گیا نا، اب اس سے پناہ مانگ لیے، توبہ کر لی، اب جنت میں جانا ہے۔ ہم سب کو تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ بس اب یہاں سے اٹھنا ہے اور بولتے نہیں تو مکے لوگ جمع کیا، یہاں سے اٹھنا ہے اور ماشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے۔ چند کام ہیں بہت چھوٹے موٹے، بہت ہلکے، جنت میں پہنچا کر رہتے ہیں، بولو سبحان اللہ، کتنا آسان ہے جنت میں جانا۔ اب شیطان کی نہ سننا، نفس کی نہ سننا، انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، دکھتے انسان ہیں، ہوتے بیگن ہے، تیرا کیا ہے، تو جنگل میں پیدا ہوا جنگل میں مرے گا، تو جنت میں جائے گا، ارے جنت بہت اعلیٰ لوگوں کے لیے ہے۔ آج سنو جنت میں کون جائے گا، بلکہ آج ہم بیٹھے بیٹھے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضع فاحسن الوضوء ثم يقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ شرط ہے وضو کریں اور احسن الوضو، اچھی طرح وضو کریں، اہتمام سے وضو کریں اور وضو کا اہتمام کریں۔ یہ دو چیزیں سمجھ لو پہلے، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ دو چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں، اہتمام سے وضو کریں اور باوضو رہنے کا اہتمام کریں، بولو انشاءاللہ۔ بہت مختصر دو چیزیں، وضو کیسی نہیں کرنا ہے، جیسے ہم مغرب کے اذان ہوتے وقت مسجد میں آتے اڑم دھڑم چپڑ وضو کر کے مسجد چلے آئے، کہاں سوکھا ہے کہاں گیلا ہے، سنت کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ہوا کیا رہا، بس دوڑتے ہوئے نماز میں چلے گئے اور ایک سلام پھیر کے دوڑتے ہوئے جنگل میں نکل گئے۔ جی کیوں نے وہ بکرا چھوڑا تھا، میں یاد میری وجہ، بکری کے آگے کہاں جائیں گی، تیرے کوٹے ہوئیں گی، لیکن تو اگر نکل گیا جنت سے تو یہ فکر کی بات ہے۔ وضو اہتمام سے کرنی چاہیے، تمام آداب کا خیال رکھ کر، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیسا رہیں گے ہمیشہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو اہتمام سے کریں اور باوضو رہنے کا اہتمام کریں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، بولو سبحان اللہ۔ مشکل ہے، مشکل ہے، سب کر سکتے ہیں، آج سے شروع کریں گے، اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ سنو جنت میں جانا کتنا آسان ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا اذان ہوتی ہے مساجد سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سے وہ آوازیں بجھا دیجیے اللہ، سنا دیجیے اللہ، جہاں بند ہے اللہ اب تو اپنے فضل سے شروع کروا دیجیے اللہ۔ آقا نے فرمایا اذان کا جواب دینے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اپنے اوپر اذان کے جواب کو لازم کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اذان کا جواب دو طریقے سے ہوتا ہے، کیسے کیسے؟ ایک جواب ہوتا ہے زبان سے، ایک جواب ہوتا ہے عمل سے، جواب باللسان اور ایک جواب بالقدوم۔ اذان کی آواز سنے فوراً اذان کا جواب دیں۔ اب جواب سکھانے کا وقت تو نہیں ہے، اب میری عادت ہے کہ یہ چیزیں میں رٹاتا پڑھاتا بھی ہوں، بلواتا بھی ہوں، لیکن اب ختم کی طرف جانا ہے نا، تو علماء کے پاس بیٹھ کے اذان کا جواب سنے کہ اذان ہو تو ہم کس طرح سے جواب دیں۔ ایک جواب زبان سے دینا ہے اور دوسرا جواب عمل سے، قدم سے دینا ہے۔ لبیک لبیک، اللہ میں آیا، اللہ تو بلا رہا ہے، اللہ میں آیا اللہ میں آیا۔ اذان شروع ہوئی اور ختم ہونے سے پہلے ہم کہاں؟ ارے بولو نا، کوٹھے پہ، بوڑی پہ، مسجد میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اذان کے بعد مرد لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو وہ جو مسجد ہوتی ہے اس پہ بھی جنت کی بشارت ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اللہ، مسجد کے اندر چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ مسجد کے اندر۔ تو مسجد کے اندر جانے کے بعد 2 رکعت نماز، تحیۃ الوضو اور مسجد، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی، بولو نا، ابھی پورے سے جانے گا، آپ تھک گئے، آدھے راستے میں تھک گئے آپ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں جانا مشکل ہے، ہم چل کے تو دیکھیں کہ جنت خود ہمارے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہے، بس تھوڑی سی کوشش کرنا ہے اور پہنچ جانا ہے۔ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں بیچاریاں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ اگر عورتیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں، ان عورتوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آسان عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورتیں سنت مؤکدہ کی پابندی کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اب سنت مؤکدہ کیا ہے وہ امام صاحب سے پوچھیں ذرا پروگرام کے بعد ضرور۔ تو فرمایا ایسی عورت کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو مشکل ہے کہ آسان ہے جنت میں جانا، بولو فرمایا جو عورتیں اپنے گھر میں کثرت سے نوافل پڑھتی ہے اس کو بھی اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جنگل میں ہے تو جنگل میں کام کرنے سے پہلے، رکنے سے پہلے 2 رکعت نماز، اے اللہ میرے جنگل میں، اناج میں، کھیت میں برکت دے، اللہ شوہر تو معذور ہے نہیں آ سکا، ڈیوٹی پہ گیا، اللہ میں اکیلی عورت ہوں، میرے جان کی، میرے عزت کی، میرے آبرو کی حفاظت، اللہ پتہ نہیں کچھ سانپ نکل جائے، بھیڑیا آ جائے، لانگا آ جائے، بچھو آ جائے، گم آ جائے، اللہ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ 2 رکعت پڑھتی ہوں اللہ، اور حفاظت بھی مانگتی ہوں، کھیت کی برکت بھی مانگتی ہوں۔ 2 رکعت پڑھی اور پھر اپنا شروع کر دیا، ہو گیا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھی، گھر میں آ گئی، نفل کا اہتمام بھی ہو گیا، برکت بھی ہو گئی، حفاظت بھی ہو گئی، خدا کے پناہ میں چلے بھی گئی، اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے جنت کی بشارت بھی بولو نا نہیں ملی جی۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز ترتیب سے، وضو، مسجد، نماز کے بعد کچھ اذکار بتائے گئے ہیں، بہت ہیں، اللہ والوں نے لکھے ہیں، 2 آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آج سے ہم اس پر عمل کریں اور سارے لاک ڈاؤن کا کفارہ کسر نکال دیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا سید الاستغفار جو فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، سبحان اللہ۔ 3 لائن کا ہے سید الاستغفار، نورانی قاعدے کے آخر کے صفحے پہ لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کون کو ارادہ کرتا ہے کہ 3 دن کے اندر ہم یاد کریں گے انشاءاللہ، 1 دن میں 1 لائن، 3 دن میں 3 لائن، نماز پڑھیں، سلام پڑھ کے اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا ہوگا؟
1 منٹ جائے گا لیکن اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اسی طرح فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کثرت سے پڑھا کرے گا، آقا نے فرمایا اس عورت اور اس مرد کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اللہ اکبر. اللہ، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے اور ہم کتنے غافل ہیں. اے اللہ ہم کتنے غافل ہیں. جو مقبول روزے رکھے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. جو مقبول حج کرے گا اللہ اس کو بھی جنت نصیب فرمائے گا. اور جو یہ کام کرے گا اس کے لیے بھی جنت میں جانا آسان ہوگا. کون سا کام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام. کون سا کام؟ سلام کو عام کرو. پہچان کا ہو نہ ہو، بھائی کا ہو، مہمان ہو، اس کو کیا کرنے کا؟ دکھا دو سلام، دکھا دو سلام، دکھا دو سلام. کثرت سے اگر سلام ہم کریں گے اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی بشارت سنائی ہے. اسی طرح سے فرمایا ضرورت مندوں کو کھلانا. کس کو؟ بولو نا ایک بار، پہلے کا لفظ آپ سے سننا چاہتا میں. کس کو کھلانا؟ ولیمے میں کون آتا؟ نوٹا گنتے گنتے آتا، کھا کے جاتا، دعا نکلتی. ارے وہ سچی بات کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ضرورت مندوں کو تلاش کر کر کے لاؤ اور اپنے دعوت میں شامل کرو. جو ضرورت مندوں کو کھلائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور ایک بات اور فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص رات کو نماز پڑھے گا جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں گے اس کو بھی اللہ جنت نصیب فرما دیں گے. کون سی نماز ہے وہ سب سوتے جب پڑھنے کی؟ بولو نا، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، اوروں کو ترغیب دیں گے انشاءاللہ پڑھنے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. کیا کریں؟ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کل قیامت کے دن اللہ اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے ان ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا. اور اس اچھی تربیت کی وجہ سے وہ بچیاں ماں باپ کی خدمت کرے گی تو خدمت کرنے والے اولاد کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے بارے الہ مجھے آپ کو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چند باتوں کا ہم نے مذاکرہ کیا، جہنم کا خوف اور جنت کا شوق. تو آج سونے سے پہلے پہلے ہمیں 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے بولو؟ کیا پڑھنی ہے؟ کریں گے سب کچھ انشاءاللہ. جیسی نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ میں صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھتا، اور اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگنی ہے. اللہ اب تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا. آج دن بھر میں جو گناہ ہوئے اللہ سونے سے پہلے معاف کر دے. کیا پتہ سوں اور آنکھ نہ کھلے اور جنازہ پہننے کا وقت آ جائے تو میرا کیا بنے گا. گناہ کرتے کرتے میں اس دنیا سے جاؤں گا. موبائل کی گندگی دیکھتے دیکھتے میرا جنازہ نکلے گا. اللہ میرا کیا بنے گا. اس لیے ہر گناہ سے توبہ کر کے سوتا ہوں. اللہ میری یہ 4 رکعت صلاۃ التوبہ قبول فرما لے. اور اس کے بعد پھر جنت کے شوق میں وہ سارے اعمال کرنے ہیں دھیرے 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 دھیرے، جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن انعام اس پر بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، تاکہ جنت میں جانا ہم سب کا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے؟ جتنے سالکین یہاں آئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اکثروں کی ملاقات مسجد میں ہو گئی ہے، شاید کوئی بچا بھی ہوگا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ سالکین نہ رابطہ کرتے ہیں نہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اس سے بہت دل دکھتا ہے. جتنے سالکین یہاں ہیں ان سے درخواست ہے رابطے کی جو شکل ان کو بتائی گئی ہے اس پر پابندی سے عمل کریں اور رابطے کو جاندار بنائیں گے انشاءاللہ. اور خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو سما ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اب اس اجتماعی عبادات کو کھول دے. اللہ ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. اب ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، کافر بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں اب اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے.
ساری دنیا کی انسانیت نے گھٹنے ٹیک دیے، تو ہم سے بہتر اللہ کو کون یاد کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔